وظائف کے لیے وظائف الصالحین آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ وظائف الصالحین آفیشیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے مرد اور خواتین جو ہے وہ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے وظائف میں تاثیر کیوں نہیں۔ دیکھیے، پہلی چیز یہ ہے کہ آج ایک بڑی تعداد جو ہے مرد اور خواتین کی، وہ غسل جسے کہتے ہیں جنابت سے پاک ہونے کا طریقہ، وہ غسل سے لا علم ہیں، بالکل دور ہیں۔ اکثر خواتین کو تو اکثر نہیں پتہ کہ غسل جنابت یعنی جب میاں بیوی مل لیتے ہیں تو اس کے بعد جو غسل ہے پاک ہونے کا، اس کا شرعاً کیا طریقہ ہے، قرآن و سنت کا کیا طریقہ ہے۔ میری بات ذہن نشین کر لیں کہ اگر آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے مطابق غسل نہ کریں جو شریعت نے بتایا ہے، آپ دریا میں یا سمندر میں غوطہ بھی لگا لیں، آپ پاک نہیں ہوں گے، آپ کا جسم پاک نہیں ہوگا۔ اس کے لیے سنت کیا ہے کہ غسل کے اندر 3 چیزیں فرض ہیں۔ غسل کے اندر جب انسان ناپاک ہوتا ہے، نجس ہوتا ہے، تو 3 چیزیں فرض ہیں۔ پہلی چیز کیا فرض ہے کہ انسان پہلے غرارہ کرے، منہ میں پانی لے کر جائے اور حلق تک پانی کو غرارہ کر کے پھر واپس پھینک دے۔ ایک بار غرارہ کر لے یا 2 بار کر لے۔ اب ایک بار تو فرض ہے، اس کے بعد ناک کے اندر پانی کو لے کر جائے اور ناک کی اس کچی ہڈی تک پانی کو کھینچے۔ اگر روزہ ہے تو پھر ناک کے اندر ہلکا سا پانی لے جائے لیکن کھینچے نہیں، اور روزہ نہیں ہے تو پھر ناک کی کچی ہڈی تک پانی پہنچانا فرض ہے، لازم ہے۔ یہ 2 عمل فرض ہیں۔ اس کے بعد تیسرا فرض یہ ہے کہ انسان پوری باڈی کو، پورے جسم کو پانی سے دھوئے، اور پانی اس طرح بہائے کہ پورے جسم پر ایک بال جتنی جگہ بھی جسم پہ خشک نہ رہے، پورے جسم پہ پانی بہائے، ہاتھ سے پانی والی جگہ جو ہے وہاں ہاتھ پھیرے تاکہ جسم تر ہو جائے۔ اور یاد رکھیں، بہت سے مرد اور خواتین یہ بڑی غلطی کرتے ہیں کہ نہانے کے بعد وہ نجس ہی رہتے ہیں، ناپاک ہی رہتے ہیں، اور نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ذکر کر رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ بعض اوقات حج عمرے بھی کر لیتے ہیں، پاک نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے پورے جسم کو تر کرنا ہے پانی سے، لیکن آپ غسل کر کے فوراً لباس پہن لیتے ہیں، لیکن آپ نے پورے جسم کو تر نہیں کیا ہوتا۔ جیسے یہ کان کے اندر انگلی گیلی کر کے پانی پہنچائیں، اندر سے خشک رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا۔ اور ایک ناف کے اندر انگلی سے پانی پہنچائیں، ناف کے اندر اگر خشک رہ گیا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، آپ پاک نہیں ہوں گے، عبادت قبول نہیں ہوگی، تو میرا وظیفہ آپ کو کیسے فائدہ دے گا۔ ایک صاحب مجھے ملے اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنے لگے کہ میں نے 55 سال کی عمر تک بغیر غسل کے نمازیں پڑھی ہیں، حج بھی کیے ہیں، عمرے بھی کیے ہیں، میں 55 سال کی عمر تک یہ سمجھتا رہا کہ نہا لینا ہی غسل ہے، اور میں شاور لے لیتا تھا اور پورا جسم میرا تر ہو جاتا تھا، نہ غرارہ کرتا تھا، نہ جو ہے ناک میں پانی کھینچتا تھا، اور نہ ناف کے اندر، نہ کان کے اندر انگلی گھماتا تھا، اور جس کی وجہ سے میں نہا کر نمازیں پڑھتا رہا۔ تبلیغی جماعت کے اندر جا کر مجھے سمجھ آئی کہ یہ غسل کے فرائض ہیں۔ اس لیے مرد خواتین کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جسم پاک ہوگا تو عبادت مقبول ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔